عائشہ آپ کو بھی گولی مارتی؟ آپ دہشت گرد لگتی ہے شکل سے. پتہ نہیں، لیکن ان لوگوں نے تو خیر اس چیز کا بالکل لحاظ نہیں کیا کہ ہم ان کے وطن کی ماں اور بہنیں اور بیٹیاں ہیں. ہم لوگ بھی اسی طرح پرامن کھڑے ہوئے تھے، نہ کچھ ہمارے ہاتھ میں ایسا کچھ تھا اسلحہ یا کچھ. میڈیا نے بھی دکھایا کہ ہم لوگ بالکل نہتی عوام کھڑے ہوئے تھے. ہوا صرف یہ کہ جو ہمارے آگے جو بھائی فرنٹ پہ لڑ رہے تھے، جو ان کو آگے آنے نہیں دے رہے تھے، ہمارا اس میں کیا کام تھا؟ ہم سے اکثر یہ آج بھی سوال ہوتا ہے کہ آپ کا وہاں کیا کام تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں جو صحابہ کرام نے جو کام کیا تھا، زخمیوں کو پانی پلایا، ان کی مرہم پٹی کی، ہمارا بھی سیم یہی کام تھا. جو ہمارے آگے سے بھائی زخمی ہو آتے تھے یا شیلنگ کی وجہ سے وہ نڈھال ہوتے تھے، ہم ان کو پانی دیتے تھے، نمک دیتے تھے، یا ان کے حق میں ہم لوگ نعرے لگا دیتے تھے کہ وہ ان کا حوصلہ بلند رہے اور وہ مزید آگے کی طرف جائیں. لیکن تقریباً یہ ٹائم تھا 12:30 کا ٹائم تھا جب مجھے گولی لگی، اور جب ان لوگوں نے بالکل اسٹریٹ فائر کرنا شروع کر دیے اور لحاظ نہیں کیا، تو ہمیں جب بھائیوں نے کہا کہ باجی آپ لوگ پیچھے ہو جائیں، ہم لوگ پیچھے کی طرف ابھی موو ہی کر رہے تھے کہ انہوں نے جو اسٹریٹ فائر کیے اور جو ہے کہ وہ آ کے میری ٹانگ پہ لگا. آپ کے گھر تو بعد میں کئی دفعہ پولیس آئی چھاپے مارنے آپ کے اوپر، آپ تو مطلوب ہیں ان کو. بالکل ایسا ہے، ہمارے گھر آ رہی ہے، ہمیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ عائشہ کو حاضر کیا جائے، اب وہاں آ کر بیان دیں، اور جھوٹ بولا جا رہا ہے ہم سے کہ آپ کے مرکز والے، آپ کے ماڈل ٹاؤن والے آپ کو بلا رہے ہیں. اور جو ہے جب ہم مرکز کال کرتے ہیں، اچھا یعنی آپ سے جھوٹ بول کے آپ کو تھانے بلانا چاہتے ہیں؟ بالکل بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ ہمیں بہانے سے لے کے جانا چاہتے ہیں، اور جو ہے کہ ہم وہاں پیش ہوں یا ہم سے زبردستی وہ بیان لیں. ظاہر بات ہے ہماری جب قیادت ہم اس چیز پہ نہیں ہے کہ ابھی ہم مانتے ہی نہیں ہیں جب ان کو، تو وہ ہمیں پھر بھی اس چیز کے لیے اکسا رہے ہیں کہ آپ لوگ وہاں آئیں. اور آپ کیا کرتی ہیں؟ میں ایف اے کے ایگزامز دیے ہیں اور اب آگے انشاءاللہ 3rd ایئر کے اور حافظ قرآن. ایف اے آپ نے کیا، اب آپ انشاءاللہ پاس ہوں گی، تو آپ ایف اے کر کے اتنی بڑی دہشت گرد بن گئیں کہ آپ کو گولیاں آپ کے اوپر چلائی جائیں. اگر اپنے حق کے لیے لڑنا اور اپنی عوام کے لیے لڑنا اگر یہ دہشت گردی ہے تو ہمیں یہ 100 بار قبول ہے. وہ تو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کو زخمی ہو گئی ہیں تو آپ کو پیسے بھی دے دیتے ہیں. پیسے دے دیتے ہیں. میں بلکہ پریس کانفرنس کے سامنے بھی ہمارے جو شہداء کے لواحقین آئے ہیں انہوں نے بھی بلکہ جوتے کی نوک پہ ان کو پیسوں کو رکھا ہے. ہمیں ان کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ ان کے پیسوں کی لالچ میں آنے والے نہیں ہیں. یہ چند روز کے پیسے ہمیں کچھ نہیں دینے والے. یہ تو پھر سیم وہی حساب ہو گیا نا کہ ہم لوگ ایک بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ دینے والے، تو ہم لوگ ان میں نہیں شامل ہونا چاہتے. عائشہ یہ مجھے بتائیں کہ وزیر اعلیٰ تو کہتے ہیں کہ جی آپ کو پیسے دیں گے خوب، آپ جن کو گولیاں لگی تو لے لیں آپ لوگ پیسے. یہی سوال ہم بھی ان سے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی بیٹیاں بیٹے دیں نا، ہم بھی انہی پہ اسی طرح ظلم کریں، جبر کریں ان کے ساتھ، ایسے ہی ہم لوگ بھی یہی سلوک کریں. وہ ہمیں چند لاکھ دینا چاہتے ہیں، ہم ان کو کروڑ روپیہ دیں گے. وہ ہمیں اپنے بچے ہمارے حوالے کریں نا. وہ تو نہیں کریں گے. تو یہ میں کہتی ہوں لعنت ہے اس حرام پیسے پہ. کے بچے ہیں وہ آپ کی طرح معمولی بچے تھوڑی ہیں. یہی تو فرق ہے، اسی لیے تو انقلاب کے لیے نکلے ہیں. اور یہ اب ہمیں یقین ہو گیا کہ ڈاکٹر طاہر القادری حق کی آواز ہے، سچ کی آواز ہے، وہ رائٹ پہ ہیں. کیونکہ جس طرح سے ہم پہ مبشر صاحب وہاں 17 جون کو وہ ایک ایسا سما تھا جیسے دوسرا مقبوضہ کشمیر یہاں ہو گیا ہو. ہمارے سامنے، میرے سامنے کی یہ بات ہے کہ جب پولیس اہلکار ہمارے پاس آئے اور ایک بیٹی کو انہوں نے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا، جب اس نے حسین کی آواز اس نے نعرہ لگایا اور یہ آواز بلند کی، تو اس پولیس والے نے کہا کہاں ہے تمہارا حسین، بلاؤ وہ تمہاری مدد کرے. کہ وہاں اللہ اللہ کی صدائیں بلند تھی. ان لوگوں نے تو سفید داڑھی کا حیا نہیں کیا کہ خدا بھی سفید داڑھی سے حیا کر جاتا ہے، انہوں نے تو اس چیز کا بھی حیا نہیں کیا.